آج میں پردیس کی زندگی کی وہ سچائی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پر نظر نہیں آتی۔ پردیس میں آنا ہر شخص کی خواہش نہیں ہوتی، اور جن کی خواہش ہوتی بھی ہے وہ چند مہینوں یا سالوں میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خواہش کتنی بھاری قیمت مانگتی ہے۔ جو لوگ گھر سے دور جاتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے لیے نہیں نکلتے، وہ اپنوں کے لیے اپنا آرام، اپنا وقت اور اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے سچ کہا ہے کہ یہ پردیس نہیں، قربانیوں کا ایک طویل سفر ہے۔ پردیس میں رہنے والوں کے پاس ہوتا کیا ہے؟ ایک بستر اور چند ضروریات زندگی کی چیزیں، اور دوسری طرف گھر والے آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کھانے، کرائے، بلوں یا روزمرہ کے اخراجات کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ساری فکر وہ شخص اٹھا رہا ہوتا ہے جو ہزاروں میل دور تنہا رہ رہا ہے۔ یہاں انسان چاہے تھکا ہو، بیمار ہو یا ٹوٹا ہوا ہو، اسے کام پر جانا پڑتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایک دن کی چھٹی اس کی کمائی کو پیچھے دھکیل دے گی۔ وہ اپنی خواہشات، اپنے خواب، اپنا سکون سب بلا دیتے ہیں تاکہ گھر والوں کی زندگی آرام سے گزر سکے۔ وہ اپنی خواہشیں چھوڑ کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہی پردیس کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جب وہ برسوں بعد گھر لوٹتا ہے تو اس کا استقبال بہت پیار سے ہوتا ہے۔ کپڑے صاف مل رہے ہیں، صاف بستر، وقت پر کھانا، ہر چیز اسے وقت پر مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے چند دنوں کے بعد واپس پردیس جانا ہے، اور اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اور پھر سے وہی محنت، وہی جدوجہد، وہی تنہائی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اور جو کچھ وہ سالوں میں کماتا ہے وہ چند مہینوں میں گھر آ کے گھر کے اخراجات میں ختم کر دیتا ہے۔ پھر سے دوبارہ وہ پردیس میں جاتا ہے اور وہیں سے سفر شروع کرتا ہے جہاں سے اس نے سٹارٹ لیا تھا۔ پھر وہی سفر، وہی قربانی، وہی خاموش درد۔ پردیس میں ہر شخص امیر نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایک معمولی تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں، لیکن ان کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پردیس کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ ان کے پہلے قدم نہیں دیکھ پاتا، وہ ان کی پہلی بات نہیں سن پاتا، ان کے بچپن کی خوشبو اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اور جب یہی بچے باپ کی محبت کے بغیر بڑے ہو جاتے ہیں، کئی بار انہیں اپنے باپ سے زیادہ اس کی کمائی عزیز ہو جاتی ہے۔ باپ گھر آتا ہے تو بچے سوچتے ہیں کہ ان کی چھٹیاں کب ختم ہوں گی اور یہ کب دوبارہ واپس جائے گا۔ سوچیں وہ باپ جو برسوں ان کے لیے جیتا رہا، جس نے اپنی جوانی کا وقت قربان کیا، وہی باپ بڑھاپے میں تنہا رہ جاتا ہے۔ یہی پردیس کی زندگی ہے، ایک مسلسل قربانی، ایک خاموش جدوجہد، ایک ادھورا سا سفر۔ باہر والوں کو آسان لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ دل کا امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جس کا درد صرف پردیسی جانتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پردیس نہیں، یہ قربانیوں کا ایک طویل سفر ہے۔ شکریہ۔